اچھا وہ جو تمام روایتیں ہیں جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ شیشی والی، امام حسین کے مقام و مرتبے والی، شہادت والی، وہ صرف امام حسین نے تو نہیں سنی ہوئی، دیگر لوگوں نے بھی سنی. ساتھ کیوں نہیں جا رہے سارے لوگ؟ مجھے ایک بچپن کا سوال ہے کہ بڑی تعداد میں اصحاب رسول ان کے فرزندان ساتھ میں جائیں نا، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر خلیفہ یا حاکم وقت فاسق اور فاجر بھی ہو جائے نا تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر زمینیں بھی تباہ ہوں گی، مویشی بھی تباہ ہوں گے، پورا ایک نظام فطرت تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا، باغی کی حیثیت نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا. ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی. امام کے سامنے حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے، کوفہ میں چلے جاتے ہیں، تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا، وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. مکہ اور اگر ابابیل نہ آتے تو کیا خانہ کعبہ بچ جاتا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے فتنوں والی روایات تھیں صحابہ کرام کے سامنے، انہوں نے رخصت پہ عمل کیا ہے. اب میرے پاس دو موقف ہیں. بیعت کا تقاضا، ایک فاسق فاجر کا حکمران ہونا جس کو ہم سب مان رہے ہیں، مگر سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ جا رہے ہیں تصادم کی طرف، یعنی ایک آپ آواز اٹھانے جا رہے ہیں. وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر لوگ بھی جن کے سامنے یہ رائے ہے کہ بھئی فساد نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کھیت کھلیان خراب نہ ہو، تو دونوں میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ کیا وہ بغاوت کے اوپر انسائے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام جو کوفہ تشریف لائے تھے نا، وہ جنگ کی غرض سے نہیں لائے تھے. اگر آپ جنگ کی غرض سے آئے تھے؟ نہیں، جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے. جمل سے پہلے آئے تھے، جنگ کی غرض سے؟ نہیں، جنگ کی غرض سے نہیں آئے تھے. اگر امام علی مقام مکہ المکرمہ میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اعلان کرتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے، یزید کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، پھر سوال بنتا تھا کہ اصحاب رسول نہیں آئے. بلکہ جب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ نے روکا تو امام علی مقام نے خطوط دکھائے ہیں باقاعدہ. ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ دیکھیں، یہ خط آئے. اگر وہ پتہ ہوتا صحابہ کرام کو کہ یہ معاملات ہوں گے تو پھر صحابہ ساتھ آتے، نہیں تو پھر زبردستی روک لے کے. وہ 8 ذی الحج اور حج کا عمرے میں بدلنا، اعلان کرنا کہ میں جا رہا ہوں، اس کے باوجود پتہ نہیں تھا کسی. 1400 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا. یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا، اور یہ قتل کسی غیر مذہب نے نہیں کیا، بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بیٹے کا قتل کیا. اس دور کی مکمل طاقتیں حسین ابن علی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور صحرا میں لا کے رسول کے بیٹے کو قتل کیا گیا. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، قاتل چھپ جائیں گے، لیکن مشیت الہی تھی، ارادہ خداوندی تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے خون حسین کو چھپنے نہیں دیا. اس قوم کی تخلیق کا مقصد صرف ذکر حسین تھا. پھر اس قوم نے اپنی مدرسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جلوس نکال کے حسین ابن علی کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، وزارتیں دی گئیں، عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے، قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی، ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ میری قوم کا شیوا ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے، ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو، ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے.
لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت منبر شبیر سے کی جائے، عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے، دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب منبر سے دیں۔ پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر منبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا۔ میں نے ملک کے ہر منبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی، صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں منبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ جو بول سکے وہ تائید فرمائے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کونین عزت عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار۔ آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے۔ ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے، اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں محسود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا، جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، حسین روزے دار تھا۔ اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے، لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کے تو آ، 72 لے کے میں آتا ہوں۔ 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ سارے بولو، آخر تک بولو، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
دنیا کو ثابت کر گئے. واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب جناب علی عباس الوی صاحب. الوی پھر اس کے بعد پھر علی. ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ یہ باتیں گجرات نہیں سنے گا تو پھر ملک کے کس کونے میں سنائی جائیں گے؟ اب کھلی ہے قتل حسین کی فائل. مفتی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی تاریخ میں یزید کا کردار نظر نہیں آیا. تجھے اسلام کی تاریخ یاد نہیں، تو چاند کی تاریخ کیا بتائے گا؟ جو بول سکتے ہو بولے. اب ہم کیونکہ ہم ہیں حسین کے عاشق، ہم اپنی ذات پہ حملے برداشت کر سکتے ہیں. ہم حسین سے جنون کی حد تک عشق کرتے ہیں. اب اگر بات کھلی ہے تو پھر اب کھلے. اب ہمیں بتاؤ کہ قتل حسین میں کون کون شریک تھا؟ رات کے اس پہر میں جس بندے کی نظر منبر کی طرف ہے وہ اپنی قوم کے عقیدے کی ترجمانی کرے. 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، صرف ایک یزید کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قتل حسین میں صرف یزید شریک تھا. اچھا، یہ اکیلا یزید خود ہی جا کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا؟ یزید کسی شہر کا بادشاہ نہیں بنا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا. مسلمانوں نے ووٹیں دی تو خلیفہ بنا. یزید دکھا دیا، یہ نہیں بتایا ووٹیں دینے والے کون تھے. ہمیں قتل حسین کی پوری تحقیق چاہیے. ہمیں بتایا جائے کہ آخر قتل حسین میں کون کون شریک تھا. اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں قتل حسین کی انکوائری کا پہلا صفحہ پڑھتا ہوں. بالکل بے زبان کرنے کے لیے دشمن حسین کو صرف اس سے ایک سوال کرنا کہ حسین قتل ہوئے کیوں تھے. مولوی کبھی بھی کیوں کا جواب نہیں دے گا، اسے پتا ہے کہ وہ اس کیوں میں پھنس جائے گا. ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ آخر امام حسین کا قتل کیوں ہوا. جگیر کا جھگڑا، منصب کا لالچ، کسی عہدے کی طلب، حسین تخت چاہتے تھے. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو پھر یہ قتل کیوں ہوا؟ اب تاریخ نے جو ہمیں جواب بتایا میں جواب پڑھنے لگا. اس کا یہ قتل ہوا ہے انکار بیعت پہ. یزید چاہتا تھا کہ بیعت کرواؤں اور حسین نے کہا کہ نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے، بس اس نہیں کی وجہ سے قتل حسین ہو گیا. یہ شیعہ نے بھی لکھا، یہ سنی نے بھی لکھا. یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں گا. اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے، ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا. یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا. کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی. اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. میں قتل حسین کی تحقیق شروع کروں. اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا. اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، تیرا جملہ آج بھی طریق کے ماتھے کا جھومر بن کے چمک رہا ہے. حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا کیا کہتا ہے یزید؟ اس کا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کو کہہ دے مجھ جیسا کوئی بندہ بیٹھا رات کے اس پہر میں حسین سننے والا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے کئی اور بھی ہیں. حسین نے کہا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے، میں علی کا بیٹا.
میں یہ بیعت نہیں کروں گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا. یہ نہیں بڑی مشکل تھی. سارا دور یزید کے ساتھ اور تنہا حسین کہہ رہے نہیں. ذہن ذرا متوجہ رکھیے گا. تخت یزید کے پاس، مفتی یزید کے پاس، ووٹ یزید کے پاس، اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں. یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی، لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئی تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی. اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. یزید پریشان تھا، یہ نہیں ایک تھی، یہ 72 میں بٹ گئی. اس کا 72 ہیں وہ کربلا میں لے آیا. اس کا میں قتل کر دوں گا، نہیں یہی دفن ہو جائے گی، نہیں یہی ختم ہو جائے گی. پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے. حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا. اس نے 72 نہیں قتل کی. یہ نہیں شام غریبہ ایسے ابری، پھر ایسے کائنات میں پھیلی. یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی، یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی. پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی. آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے. آج ہمیں دشمن کہتا ہے مجلس نہ کروا، ہم کہتے نہیں کروائیں گے. ماتم نہ کر، نہیں کریں گے. زنجیر نہ مار، نہیں ماریں گے. ہم بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے، حسین والی. ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ، ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ حسین ابن علی نے دی. حسین کا نہیں. متوجہ ہے بات کی جانو. آج ہمیں مولوی کہتا ہے جی نہیں جی ہم کہتے ہیں حسین نے صحیح کیا. اب یہ میں اسے مولوی کی سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ اس نے امام حسین کا ساتھ دے دیا صرف اس ڈر سے کہ اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کے ساتھ جانا پڑے گا. ہاں ہم کہتے ہیں جی حسین صحیح. صرف اکیلا حسین صحیح نہیں، سارے حسین صحیح. صرف یزید غلط نہیں، سارے یزید غلط. حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا. حسین بھی اکیلے نہیں تھے، یزید بھی اکیلا نہیں تھا. آج مولوی کہتا حسین صحیح یزید غلط. نہیں، اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. مولا حسین کی عزت کی قسم بندوں نے، اور میری قوم بھی بڑی سادہ ہے، ہم بڑے سادہ لوگ شیعہ ہیں. ہم جس بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہو نا ہم اسے بھی شیعہ مان لیتے ہیں. یہ بندوں نے فیشن بنا لیا ہے 10 محرم کو کالے کپڑے پہن لینے، 2 دن کے لیے کالا سوٹ، 1 پانی کی سبیل، 4 دیگے حلیم کی، اور حسینی بننے کی کوشش. دیگے دینے سے حسین نہیں ملتا. جو بول سکتے وہ زحمت فرما. پانی پلانے سے حسین نہیں ملے گا. حسین لینا ہے تو حسین کے نظریے کی حمایت کر. یزید چھوڑنا ہے تو یزید کے نظریے کو چھوڑ. حسین بھی تنہا نہیں، یزید بھی تنہا نہیں. جو گجرات میں اس وقت میں سو رہا ہے اس بندے کو جگاؤں میں جملہ کہو یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. آج بندے کہتے ہیں صرف یزید غلط، صرف یزید غلط نہیں، حسین صحیح تو حسین کا پورا نظام صحیح. یزید کیسے بنا تھا؟ ووٹوں سے.
حسین کے پاس ووٹیں نہیں تھے، حسین اللہ کا بنایا تھا، اللہ کے بنائے کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ اپنے باپ کا لکھا ہوا۔ حسین کے پاس باپ کا لکھا نہیں، قرآن میں اللہ کا لکھا ہوا تھا۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ 18,000 مفتیوں کا فتویٰ۔ حسین نے مفتیوں کی محتاجی حسین کو تھی نہیں، حسین کے پاس تھی قرآن کی نص۔ آج مولوی کہتا ہے یزید غلط حسین صحیح، یزید غلط حسین صحیح، حسین صحیح کہنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، پھر یہ نہ کہ حسین صحیح ہے پھر مان حسین صحیح ووٹیں غلط، حسین صحیح نامزد کرنا غلط، حسین صحیح کمیٹیوں سے بننے والا غلط، پھر تجھے آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح، سقیفہ غلط۔ اللہ کا بنایا صحیح، بندوں کا بنایا غلط۔ حسین بندوں کا بنایا نہیں تھا، حسین تھا اللہ کا بنایا۔ آخری سوال اور آپ کو سلام۔ آج یزید کو بچانے کی کوشش کرنے والے، تم نے صرف اکیلا یزید بچانا تھا، پوری لائن پھنس گئی ہے۔ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر چلیں ٹھیک ہے، بس آخری جملہ، اور وہ بھی گجرات سے داد لینے کے لیے نہیں، آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے۔ یزید نے مانگی بیعت، امام حسین نے کیا انکار، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا، تم نے 72 بتائے کہ جی ہاں 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ کسی چوک چوراہے میں کہ حسین کا ماتمی آتا ہے، میں ان 72 نے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا، میں ان کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کے چہرے کی رنگتیں بتاتا ہوں۔ تو صرف ایک کام کر، جن لاکھوں نے یزید کو ووٹ دیے وہ کون تھے؟ آخر کچھ مسلمانوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے یزید کو ووٹ دیے، وہ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے نا، انہوں نے یزید کو ووٹ دے دیے۔ اگر تو کہے یزید کو ووٹ نہیں دیے تو مجھے 72 میں دکھا، اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ یزید کی پارٹی میں تھے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ وہ کون تھے، وہ کہاں تھے، ان کے نام کیا تھے، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں قرآن سے ہی حسین کا انتقام پڑھنے لگا ہوں۔ رات کے اس پہر میں یہ حسین کے نوکر کھل کے اپنے بادشاہ حسین کو داد دیں گے، کیا کہنے میرے مالک، کیا تیری حکمت عملی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے 4 قتل ہوئے تھے سیدوں کے، چاروں قاتل چھپا دیے گئے تھے۔ نبی کا قتل حجرے میں ہوا، آج تک نبی کا قتل منبر سے نہیں پڑھنے دیا جانا۔ کہہ دیا کہ نہیں جی نبی طبعی موت مر گئے، معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں۔ طبعی موت وہ مرتا ہے جس کی طبیعت میں توازن برقرار نہ رہے، اور جس کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ معصوم یا زہر سے یا تلوار سے۔ اگر پڑھنے والی آنکھ ہو تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے، دوا میں شفا ہوتی۔ نبی کا قتل مدینے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا گیا، اصل قاتل چھپ گیا۔ حسن کو گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، اصل قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل چھپ گئے تھے۔ کیا کہنے حسین تیرے انتقام کے؟ حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا۔